إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور ہر قسم کی رحمت اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو. آج ہماری یہ تفسیر کی کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 31 نمبر کلاس ہے، جس میں آج ہم سورۃ انفال میں اس کی آیت نمبر 41 سے شروع کریں گے، 10ویں پارے کے شروع سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا، یاد رکھ لو، جان لو، اس بات کو سمجھ لو کہ انما غنمتم من شیء، کہ جو کچھ بھی تمہیں مال غنیمت میں ملا ہے، مسلمانوں کو مال غنیمت میں جو بھی ملا ہے اس کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے. اگر اسلام میں یہ ہو جاتا کہ جس کو جو ملا ہے وہ لوٹ لے، جس کو جو ملا ہے وہ حاصل کر لے، تو اس طرح کر کے ہر بندہ الگ سے دوڑ پڑتا. اسلام میں یہ ہے کہ جنگ میں جو جمع کیا ہوا مال ہے وہ سارا ایک جگہ بلا کے اکٹھا کیا جائے گا، اور اس اکٹھا کیا ہوا مال جو ہے سب لوگوں کے درمیان میں ایک اندازے سے تقسیم کیا جائے گا. اور وہ اندازہ کس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، کہ مال غنیمت میں تمہیں کچھ تھوڑا ملا ہو یا زیادہ ملا ہو، جتنا بھی مال غنیمت ہو اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے الگ سے کر دیا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ایک بطور تشریف اور بطور عظمت کے ہو رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا حصہ جو ہے وہ نکال دو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا کہ سب سے پہلے مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک حصہ الگ کر دیا جائے گا. باقی جو 4 حصے ہوتے ہیں ان کو بھی اس طرح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے کہ جو گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اس کو دگنا دیا جاتا ہے بنسبت پیدل چلنے والے کے، اس لیے کہ پیدل چلنے والا جو ہوتا ہے وہ اکیلا اپنا ذمہ دار ہے، اور جو گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے نمبر 1 وہ خود بھی زخم کھاتا ہے، یا اگر اس کا گھوڑا زخمی ہو جاتا ہے تو اس کو نقصان زیادہ ہوتا ہے اور اس کو خود بھی نقصان ہونے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے. تو جو گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اس کو بنسبت پیادہ کے دگنا حصہ مال غنیمت میں دیا جاتا ہے. تو یہ تقسیم ہوتی ہے. تو جو 5 حصوں میں جو کیا جاتا ہے پہلا ایک حصہ وہ نکال لیا جاتا ہے. اب وہ جو پہلا حصہ 5واں جو ہے وہ نکالا جاتا ہے اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اس کو پھر مرضی سے تقسیم کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی فقراء اور مساکین پہ تقسیم کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو 5واں حصہ ہے فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربا اور رشتہ داروں کے لیے ہے، اور ایسے ہی وَالْيَتَامَى، یتیموں کے لیے ہے، وَالْمَسَاكِينَ، اور مساکین کے لیے ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جو مسافر ہیں کوئی، جن مسافر ہونے کی حالت میں ان کے پاس اسباب ختم ہو جاتے ہیں، فرمایا وہ ان کے لیے ہے ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پہ، اس پہ جس نے وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا تھا اپنے بندے پہ یوم الفرقان، وہ یوم فرقان جو یوم بدر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نازل فرمایا تھا.
اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ تعالیٰ کے لیے 5واں حصہ ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے ہے، وَالْمَسَاکِین اور مساکین کے لیے ہے، وَابْنِ السَّبِیل اور مسافر کے لیے ہے، ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پہ اور اس دن پہ اور اس چیز پہ، وما انزلنا جو نازل کی ہم نے علی عبدنا اپنے بندے پہ، یوم الفرقان وہ دن جس دن میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں فرق کیا تھا، یعنی یوم بدر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنے بندے پر، یعنی اللہ کا قرآن، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور نصرت نازل کی۔ اگر تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری مدد کی اس پہ ایمان لاتے ہو، وہ والا دن یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آپس میں دوسرے کے مقابلے میں آئی تھی، ایک طرف مسلمان تھے اور ایک طرف کافر تھے۔ اگر تم اللہ کی اس مدد اور نصرت پہ ایمان لا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس پہ ایمان لاتے ہو اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو، تو اس حکم کو تمہیں ماننا پڑے گا۔ اور حکم کیا ہے؟ جو بھی تمہیں غنیمت ملا ہے اس میں سے 5واں حصہ جو ہے وہ الگ کر دو۔ اور فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ مال غنیمت تمہیں نہ دیتا، اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں مغلوب کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو جو کچھ مرضی کر سکتا ہے، اس لیے اللہ نے جو احکامات دیے ہیں انہیں جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیسی مہربانیاں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر جو ہے ایک عجیب صورتحال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، وہ جو میدان بدر تھا اس میں جب تم پہنچے تو تم اس کے ادھر والے مدینہ والے کے جو سائیڈ پہ کنارہ ہے اس پر تھے، وہم اور لشکر جو تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آیا کھڑا تھا، وہم بالعدوۃ القصویٰ، وہ جو ہے اس میدان کے ادھر والے کنارے پہ پہنچا ہوا تھا، والرکب اسفل منکم، اور وہ قافلہ جس کو تم حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے وہ قافلہ تمہارے نیچے سے پہاڑ کے دوسری سائڈ سے نیچے سے گزر رہا تھا۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ اگر تم کہیں آپس میں ایک دن طے کر لیتے اور آپس میں طے کرتے کہ فلاں دن ہم نے مقابلہ کرنا ہے، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم ویسے کوئی عہد و پیمان کرتے، ویسے کوئی اس میں جو ہے وہ تم یعنی دن متعین کرتے، تو فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایسے کام کو کرنا چاہتا تھا جو پورا ہو کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے سب کچھ کیا کہ تمہارا بغیر کسی ٹائم فکس کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمہیں لا کے یہاں پہ جمع کر دیا، اور اگر تم آپس میں وعدہ کر کے آتے تو لازمی آپس میں اختلاف ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے جمع کیا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو رہا ہے وہ ایک واضح دلیل واضح ہونے کے بعد جا کے ہلاک ہو رہا ہے، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہ رہا ہے وہ بھی دلیل پہ ہے کہ سچ یہ ہے اور غلط یہ ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو، اسی طرح وہ وقت بھی یاد کرو اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آپ کو خواب میں تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ جو ہے وہ ہمت بن جائے کہ وہ تو تھوڑے سے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ کر کے تمہیں دکھاتا تو تم ہو سکتا تھا کہ اس لڑائی میں، اس جنگ میں کہیں لَفَشِلْتُمْ، تم بزدل نہ ہو جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ،
اور اس معاملے میں تم ایک اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم لڑائی کریں یا نہ کریں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلامتی کے ساتھ رکھا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں میں ہے اس سب کچھ کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ یہ تھا جنگ سے پہلے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا، کافروں کو بھی، اور کافروں کو تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا مسلمانوں کو بھی، تاکہ جو ہے وہ کوئی بھی فریق جو ہے وہ ہمت نہ ہارے۔ لیکن جیسے ہی جنگ شروع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تو انہیں تھوڑا ہی دکھایا، لیکن کافروں کو انہیں مسلمان زیادہ کر کے دکھائے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، کہ جنگ سے پہلے یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دکھا رہا تھا ان کی آنکھوں میں تمہیں تھوڑا کر کے انہیں دکھا رہا تھا جنگ سے پہلے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں جو ہے لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کرے جو ہونے والا ہے، جو ہو کے رہے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف ہی تمام معاملات نے لوٹ کر جانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا، جب کبھی بھی کسی لشکر سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہنا، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے کامیاب ہونے کا راز بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا جائے اور میدان جنگ میں ثابت قدمی اختیار کی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا، یہ پہلا حکم، واذکروا اللہ کثیرا، یہ دوسرا حکم ہے، ثابت قدمی۔ دوسرا حکم اللہ کا کثرت ذکر کرنا، اور تیسری چیز وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اور چوتھا حکم وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر تم نے آپس میں جھگڑا کر لیا فَتَفْشَلُوا، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ بزدل ہو جاؤ گے۔ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، یعنی تمہارا جو روب ہے، وہ جو تمہارا دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے ایک جنگی قوانین دیے ہیں کہ کسی بھی جنگ کو جیتنے کے لیے کچھ اصول ہیں۔ پہلا اصول قانون ثابت قدمی، دوسرا اصول اللہ کا ذکر، تیسرا اصول اطاعت اللہ و اطاعت الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اور چوتھا حکم آپس میں پھر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، آپس میں اختلاف نہیں کرنا۔ اگر آپس میں اختلاف کر لیا تو نتیجتاً بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا روب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور آخری حکم وَاصْبِرُوا، جب جنگ ہوتی ہے تو تکلیفیں آتی ہیں، فرمایا وَاصْبِرُوا، صبر کرنا ہے، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، یہ جو کافر لوگ ہیں، یہ جس فخر اور تکبر کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلے تھے، جو اپنے گھروں سے بڑے تکبر کے ساتھ اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکلے تھے، بہت بڑا یعنی اپنی شو دکھاتے ہوئے، اس طرح کر کے اور تکبر کرتے ہوئے نکلے تھے، ان طرح نہیں ہونا۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کی پہنچ سے دور نہیں نکل سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب یہ لوگ نکلے تھے، یاد کریں اس وقت شیطان نے
ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا، بڑا خوبصورت دکھایا تھا کہ جو تم کر رہے ہو بڑا اچھا کر رہے ہو۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور شیطان نے کہا تھا تمہارے اوپر آج کے دن میں کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا ساتھی ہوں۔ یہ شیطان نے مکہ سے جب لوگ مدینہ کے لیے نکلے تھے تو اس وقت مکہ والوں کو ایک جو ہے وہ ڈر ہوا، اور وہ کیا تھا کہ مکہ کے پیچھے ایک قبیلہ تھا جو مکہ کے ارد گرد رہتا تھا، اور وہ قبیلہ ہے بنو بکر ابن کنانہ، اور یہ قبیلہ مدینہ والوں کو حمایتی تھا، مدینہ والوں کا ساتھی تھا، مکے والوں کا ساتھی نہیں تھا۔ مکے والوں کو ڈر ہوا کہ جیسے ہم مدینہ کی طرف نکلیں گے تو یہ قبیلہ حملہ کر کے ہمارے مکہ پہ حملہ نہ کر دے، ہمارے پیچھے ہمارے علاقے پہ قبضہ نہ کر لے۔ بنو بکر ابن کنانہ کا ڈر تھا، تو شیطان ایک انسانی شکل میں، سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان بن کے آ گیا، جو کہ بنو بکر کا ایک سردار تھا، اور آ کے نے کہتا ہے تمہیں فتح کی بشارت ہو، تمہیں خوشخبری ہے، میں تمہاری حمایت کا اعلان کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی تمہارے پیچھے کوئی حملہ نہیں کرے گا، جاؤ تم غالب آنے والے ہو۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان لوگوں کے لیے مسلمانوں کا مقابلہ کرنا، نکلنا، اس کو بڑا مزین کر دیا۔ وَقَالَ لَا غَالِبَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور کہا کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا لوگوں میں سے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا جو ہے حمایتی ہوں، اس کے حمایتی ہونے کا اعلان کر رہا ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْجَمْعَانِ، یہ شیطان ساتھ گیا جب میدان بدر میں ایک لشکر دوسرے لشکر کے سامنے ہوا تو نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے بھاگا۔ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، میں تم سے بری ہوں، میں تم سے بیزار ہوں۔ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ فرشتوں کو جب دیکھا کہ فرشتے مدد کے لیے آ پہنچے ہیں، شیطان ڈر کے وہاں سے بھاگا۔ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ بہت شدید عقاب والا ہے۔ یہ کلمہ واللہ شدید العقاب، یہ اس شیطان کے مقولے کا حصہ ہے، اس کے کہنے کا حصہ ہے، یا یہ ہے کہ یہ آیت کا الگ سے ٹکڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اس شیطان کا کلام نقل میں نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس میں دونوں مفہوم موجود ہیں۔ بہرحال یہ تبصرہ اس چیز پہ ہو رہا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب شیطان نے ان لوگوں کے لیے ان کے اس عمل کو مزین کیا اور انہیں کہا کہ آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے، میں تمہارا حمایتی ہوں۔ جب ایک دوسرے لشکر نے ایک دوسرے کو دیکھا، یعنی آمنے سامنے ہوئے، تو یہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پھر گیا اور کہا کہ میں تم سے بیزار ہوں، بری ہوں۔ اس نے دیکھ لیا تھا کیا فرشتے، کتنے فرشتے آئے کھڑے ہیں۔ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب کچھ منافق کہہ رہے تھے، اور اسی طرح کچھ دوسرے لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، مدینہ کے یہود بھی ہو سکتے ہیں، مکہ کے کافر بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو جب منافق کہہ رہے تھے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کہہ رہے تھے غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو ان کا دین جو ہے وہ دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے کہ اتنا بڑا لشکر ہے اور اس کے مقابلہ کرنے کے لیے تھوڑی سی جماعت ہی نکلی جا رہی ہے، ان کو ان کا دین جو ہے وہ دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے۔ غر ہؤلاء دینہم، آگے اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ،
جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بس اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہوتا ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور اگر آپ دیکھ سکیں تو آپ کو پتا ہو کہ جب فرشتے آتے ہیں ان کافروں کی جان نکالنے کے لیے تو یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے جب ان کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں کافروں کی تو انہیں جو ہے ان کے منہ پہ ان کی پیٹھ پہ مارتے ہیں۔ یہ ایک معنی تو یہ کہ جب ان کی جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، دوسرا یہ کہ بدر میں جب فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آ رہے تھے اس وقت فرشتے جو ہے ان کے چہروں پہ اور ان کی پیٹھوں پہ مار رہے تھے۔ بہرحال دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اور فرشتے کہتے تھے وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور جہنم کے عذاب کو چکھو، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس کا نتیجہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے برے اعمال کیے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ان لوگوں کی مثال بھی پہلے لوگوں کی طرح ہے، جیسے کہ آل فرعون تھا، فرعون کا لشکر تھا، والذین من قبلہم، یا جو ان سے پہلے جو ہے گزر چکے ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا تھا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، ان کا مواخذہ کیا ان لوگوں کا، تو یہ ان کی مثال بھی انہی کی طرح ہو رہی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ کے پاس فل پاور ہے، شدید العقاب ہے، بہت سخت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ کسی کی نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اس کو نہیں بدلتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، انہیں سزا دی کافروں کو، کہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کوئی نعمت دے کے اس وقت تک نہیں بدلتا ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود برے اعمال کر کے اس نعمت کو نہ بدلیں۔ جب لوگ خود برے اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ خود اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدلیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت صحت اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک زندگی نعمت دی ہے، اس نعمت میں جب اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر اپنی نعمتوں کو بھی بدل دیتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا، اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے نعمت کر چکا ہوتا ہے، نعمت دے چکا ہوتا ہے، اور پھر اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، اس کی ناقدری ہو رہی ہوتی ہے، تو اللہ اس نعمت کو بدل کے دکھاتا ہے کہ میں قادر ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں، اور فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سمیع ہے، علیم ہے، خبر رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں میرے پہ ہونے کے بعد وہ نعمتیں اس لیے چھن جاتی ہیں کہ میرے پاس ان نعمتوں کی قدر نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پہ جو بھی مصائب آ رہے ہوتے ہیں وہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ فرمایا کدأب آل فرعون، یہ بات بھی آل فرعون کی طرح ہی ہے، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگوں کی طرح ہی ہے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے رب کی آیات کو جھٹلایا، رب کی آیات کے ساتھ کفر کیا، پیچھے بتایا، اب یہاں پہ آیات کو جھٹلایا، فأہلکناہم بذنوبہم، پس ہم نے ان کے گناہوں کے بسبب انہیں غرق کر دیا، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ،
اور یہ سارے کے سارے ظالم تھے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا تھا۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین مخلوق وہ ہے، شر الدواب وہ ہے، دابت کی جمع دواب ہے، ہر مخلوق کے اوپر دابت بولا جاتا ہے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، ایمان نہ لانے والے، کفر کرنے والے، یہ سب سے بدترین مخلوق اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، ایسے لوگ بھی ہیں جن سے وعدہ کیا جاتا ہے اور وہ وعدہ کرنے کے بعد ہر دفعہ اس وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، ہر دفعہ اپنا وعدہ توڑ رہے ہوتے ہیں، وہم لا یتقون، اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین مخلوق ہیں، کہ بدترین مخلوق اللہ تعالیٰ کی وہ ہیں جو کفر کرنے ہیں، جو وعدہ کرنے کے بعد ان کو پورا نہیں کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ ایمان بھی نہیں لاتے ہیں، پچھلے آیت میں کہا، اگلی آیت میں کہا وہم لا یتقون، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، اس لیے وہ وعدہ خلافی کرنے کے بعد توڑ رہے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین مخلوق ہے۔ گویا کہ بدترین مخلوق ہونے کے بھی دو صفتیں ذکر کر دی ہیں، ایک آیات کے ساتھ کفر کرنا، اور ایک کیے ہوئے وعدوں کو توڑنا اور پورا نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بدترین مخلوق میں شمار ہوتے ہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو اگر آپ کو لڑائی کے اندر ان پہ غلبہ حاصل ہو جائے، آپ غالب آ جائیں ان کے اوپر، تثقفنہم فی الحرب، تو لڑائی ایسی ہونی چاہیے جس میں دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ اگر آپ لڑائی میں بھی پیار اور محبت کرتے رہیں گے تو پھر تو یہ لڑائی کس چیز کی ہے؟ جب مقابلہ ہے دشمن سے تو فشرد بہم من خلفہم، ان کے ذریعے، لڑنے والوں کے ذریعے جو پیچھے جو ہے وہ رہ رہے ہیں، انہیں جو ہے وہ اس سے ڈرائیں، بھگائیں کہ پیچھے والے بھی ان کے قریب نہ پہنچیں۔ فشرد بہم من خلفہم، بھگائیں ان کے ذریعے، ڈرا کے بھگائیں ان کو جو پیچھے ہیں ان کے، کہ وہ بھی ڈر جائیں کہ ہم لڑائی کے قریب نہ جائیں۔ لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک تھوڑے سے لوگوں کو ہم پہ غالب کر رہا ہے۔ فرمایا فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اس حکم کو ذرا یاد رکھ لیجئے، اس حکم پہ آگے چل کے کچھ بات ہونی ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اگلا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے یا مسلمانوں کے لیے ہے، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہو۔ کیا مطلب ہے خیانت کا ڈر ہو؟ کہ آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا، عہد و پیمان کر لیا کہ ہماری اور تمہاری صلح ہے، کچھ وقت مقرر کے لیے مسلمان کافروں کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ، مدینہ کے یہود کے ساتھ بھی امن معاہدہ کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ مکہ والوں کے لیے بھی 10 سال کے مدت کے لیے صلح کی تھی، اس کے بھی 2 سال کے اندر جا کے مکہ والوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا۔ تو مسلمانوں کو ہدایت یہ ہے، اگر کوئی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ اگلے والے لوگ کہیں خیانت نہ کر لیں، ہم تو وعدے بھی پورا رہتے ہیں اور وہ وعدہ توڑ کے ہم پہ حملہ کر دیں تو پھر کیا ہے؟ تو آپ بھی تیاری کریں۔ پھر آپ تیاری نہ کریں، آپ سیدھا ان کو بتا دیں کہ میرا اور تمہارا وعدہ ختم ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھیں کہ ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وعدہ تھا، رومیوں کے ساتھ معاہدہ تھا، امن معاہدہ تھا۔ جب یہ معاہدے کی مدت ختم ہونے لگی، ختم ہونے کے قریب تھی، ابھی معاہدہ ختم نہیں ہوا تھا،
تو اپنی فوجیں رومیوں کے سرحد پہ جمع کرنا شروع کر دی کہ جیسی مدت ختم ہوگی ہم حملہ کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عمر ابن عبسہ، انہیں پتہ چلا تو فوری آئے اور کہا کہ یہ غداری ہے، یہ معاہدے کا غدر ہے، اس لیے فوجیں واپس کی جائیں۔ اگر آپ کو ان سے حملے کا ڈر ہے تو آپ اعلان کر دیں کہ ہمارا اور تمہارا معاہدہ ختم ہے، پھر اپنی فوجی تیاری کریں، پھر آپ جو مرضی کریں۔ اگر کسی قوم سے تمہیں خیانت کا ڈر ہے فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، پورا برابر ان کے ساتھ جو ہے وہ کر دیجئے، بتا دیجئے کہ ہمارا اور تمہارا معاہدہ جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ اندر سے دھوکہ دے کے اپنے مطلب نکال لیتے ہیں نا، بعض لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بزنس بھی کرتے ہوتے ہیں، کاروبار میں پارٹنر بھی ہوتے ہیں، لیکن اندر سے جا کے اپنے لیے الگ ایک چیز بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ اگرچہ بات تو ہے نا کافروں کے ساتھ، لیکن جب آپ ایک معاہدہ کر دیتے ہیں کسی کے ساتھ، ایک وعدہ کر کے چلتے ہیں، تو پھر آپ اندر سے خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ جو وعدہ کیا ہوتا ہے اس پہ پورا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، کافر لوگ مت سمجھیں کہ وہ سبقت لے گئے، بڑھ گئے آگے۔ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، وہ عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ فرمایا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں تمہیں یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو وَأَعِدُّوا لَهُمْ، تم تیاری کرو ان کے لیے جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، مستطعتم۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے، ایک اسلامی ریاست ہونے کے ناطے سے تمہارے پاس جتنی استطاعت ہے اپنے دشمن کے خلاف تیاری کرو۔ من قوت، کسی طرح کی بھی کوئی پاور، اور یہاں پہ اللہ نے من قوت کا ہے، نکرہ کی شروع میں من لگا کے، اور عموم کسی طرح کی بھی طاقت ہو سکتی ہے تیار کرو۔ اور اسی طرح وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور اسی طرح گھوڑوں کو تیار کرنا۔ گھوڑے جو ہوتے ہیں جو جنگ میں باقاعدہ ایک بہت بڑی ایک فورس ہوتی ہے، اس طرح کا فرمایا اس کو جو ہے وہ تیار کریں۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تم اپنی اس طاقت کے ذریعے، اس قوت کے ذریعے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو جو ہے وہ ڈراؤ۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، کچھ دوسرا بھی تمہارے دشمن ہیں کہ لا تعلمونہم، تم ابھی انہیں نہیں جانتے۔ اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جو تمہارے سامنے کافر ہیں ان کے علاوہ کوئی اور بھی تمہارے دشمن ہیں جن کو تم ابھی نہیں جانتے ہو، اللہ انہیں جو ہے وہ جانتا ہے۔ اس لیے اے مسلمان تیار رہنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو کچھ بھی تھوڑا بہت تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں، يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، پورا تمہیں دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پہ کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین، اس اعلاء کلمت اللہ کے لیے فرمایا ہر طرح کی تیاری کر کے رہنی چاہیے۔ ایک یہ دشمن ہے جو سامنے موجود ہے، اور ایک وہ دشمن ہے جو سامنے تو نہیں ہے لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ بھی ایک دشمن ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ بعد میں آنے والے، ہر دور کے آنے والے وہ کافر ہیں جو تمہارے سامنے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ جانتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس معاملے میں تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے، اللہ کے راستے میں مال لگانا پڑے تو پریشان نہیں ہونا۔ یوفا الیکم، اللہ تعالیٰ پورا کر کے دے گا، کوئی کمی نہیں کرے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے اوپر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ السِّبَاحَ وَرُكُوبَ الْخَيْلِ فَإِنَّ مُؤْمِنَ الْقَوِيَّ خَيْرٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کو گھوڑ سواری اور پانی میں تیراکی کرنا یہ سکھاؤ، اس لیے کہ طاقتور مومن
جو طاقتور ایمان والا ہے یہ کمزور سے بہتر ہے۔ فَإِنَّ مُؤْمِنَ الْقَوِيَّ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ۔ ہم اپنے بچوں کو ویڈیو گیمیں سکھاتے ہیں، ویڈیو گیم پہ لگا دیتے ہیں، اور بچے جو ہے نا اسی گیموں کے اندر لڑائیاں، بڑی بڑی لڑائیاں کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنی بڑی لڑائیاں کر لیں، ہمارے اتنے بڑے نمبر آ گئے، یہ نمبر آ گئے، اور ہم مسلمانوں کو اسی کے اندر کافروں میں ڈال کے ہمارے ذہن کی دوڑ، ذہن کی پہنچ وہ اسی ایک دائرے میں محدود کر دی ہے۔ اچھا، یہ جو دو چیزیں ہیں نا، اگر کوئی انسان انہیں پراپر کرتا ہے، گھوڑ سواری کرتا ہے، پانی میں تیراکی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جسمانی طور پر بھی اسے طاقتور بنا دیتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں ہیں جو گھوڑ سواری کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں جو انسان کو تیراکی کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آج کل کہتے ہیں نا اپنے آپ کو پانی میں ڈالو، تیرو، تو اس سے جو ہے وزن کم ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 1400 سال سے پہلے ہمیں بتا دیا ہوا ہے، طاقتور ایمان والا کمزور ایمان والے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ حقیقت اللہ نے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا۔ یہ ایمان والوں کا، مومنوں کا امتیاز ہے، جب دشمن بھی صلح کے لیے ہاتھ بڑھا دے تو بڑھ جاؤ، جب دشمن بھی صلح کہہ دے تو پھر صلح کر لو، یہاں پہ نہیں ہٹنا پیچھے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا۔ اگر سلامتی کی طرف، جنگ سے روکنے کی طرف وہ آپ کی طرف میلان کریں تو آپ ہو جائیں اس طرف مائل۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ توکل کریں۔ آج اگر وہ سلامتی کر رہے ہیں تو بہت سے اندر ان میں سے مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کے موقع پہ صلح کرنا چاہی اور صلح کی شرائط سامنے آئیں تو مسلمان پریشان ہو گئے کہ اتنی دب کر ہم صلح کر رہے ہیں، اتنا نیچے ہو کے صلح کر رہے ہیں۔ نتیجتاً کیا ہوا کہ جب صلح ہو گئی تو وہ جو شرطیں مسلمانوں کے لیے تھی وہ مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہی تھی، وہ مسلمانوں کے حق میں ہو کے مسلمانوں کے لیے فائدہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا۔ ان جنحوا، اگر وہ میلان اختیار کرتے ہیں صلح کی طرف تو آپ لازمی اس طرف جھک جائیں اور اللہ پہ بھروسہ کریں، بس اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر صلح کرنے کے بعد بھی آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو وہ تو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ پہلے بھی دھوکہ دے چکے ہیں تو نتیجہ کیا ہوا؟ اگر صلح کرنے کے بعد دھوکہ دینا چاہیں تو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اپنی مدد سے، اپنی نصرت سے آپ کی مدد کی ہے۔ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ذریعے جو ہے وہ مدد، أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، اپنی ڈائریکٹ مدد بھی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان مومن بندوں کے ذریعے بھی آپ کی مدد کی ہے، آپ کے صحابہ ایمان والوں کے ذریعے بھی آپ کی مدد کی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان صحابہ کے دلوں کے درمیان تألیف، دلوں کو جوڑ دیا ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، آپ زمین کے براؤ کے بقدر خزانے بھی خرچ کر دیں تو آپ اس طرح ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے۔ ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑا ہے۔ انہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ یاد رکھیں کہ جتنا آپ دین کے نام پہ لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں، دین کے نام پہ لوگوں کے دلوں سے دشمنیاں نکال سکتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ لاکھوں کروڑوں مال خرچ کر دیں تو وہ محبت نہیں پیدا ہو سکتی۔ دین کے اندر جمع ہو کر آپس میں محبتیں اور ہمدردیاں پیدا ہو جاتی۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی کافی ہے اللہ تیرے لیے، اللہ تیری مدد کرنے والا ہے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو مومن تیرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تیری اتباع کر رہے ہیں، یہ تیرے لیے کافی ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو قتال پہ، لڑائی پہ ابھارتے رہیے۔ حرض، ابھاریں،
ایمان والوں کو القتال لڑائی پہ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 اگر تمہارے اندر 20 لوگ ہوں جائیں صبر کرنے والے، ان مسلمانوں کے اندر 20 لوگ ہو جائیں صابر لوگ ہوں صبر کرنے والے ہوں تو یغلبوا 200 200 پہ غالب آ جائیں گے، یعنی ایک 10 کے مقابلے میں، ایک بندہ 10 کے مقابلے میں غالب آ جائے گا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 اور اگر تمہارے اندر تم میں سے 100 ہو جائیں یغلبوا 1000 من الذین کفروا تمہاری طرف سے ایک بندہ اور ان کا 10 ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون دیا تھا کہ ایمان والو تمہارے اندر ایک بندہ ہو، تمہارے 20 بندے ہوں تو ان کے میں سے 200 کے مقابلے میں تم یہ کہہ کے جنگ نہیں چھوڑ سکتے کہ ہم تو تھوڑے ہیں اور وہ زیادہ ہیں۔ تمہارے 20 بندے ان کے 200 کے برابر ہیں اور تمہارا 100 بندہ ان کے 1000 کا برابر ہے۔ اس برابری میں اگر کہیں پہ بھی لڑائی ہو رہی ہو تو کرنی چاہیے ہوگی، عذر نہیں چلے گا کہ ہم تھوڑے تھے۔ یہ آیت تھوڑی سی پریشانی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم میں سے ایک ہے، 10 سے اسے مقابلہ کرنا ہوگا، 10 کے برابر سمجھا جاتا ہے، تو ایک ڈر یا خوف تو ہے ہی ہے نا کہ ایک بندے کے مقابلے میں 10 اتنے ہوں گے تو ہمیں لڑنا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر دیا اور فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے تمہارے اوپر تخفیف کر دی ہے۔ وعلم ان فیکم ضعفا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کمزوری ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 اب یہ ہے تمہارے اندر سے اگر 100 ہوں گے جو کہ لڑنے والے ہوں صبر کرنے والے ہو تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے، یعنی ایک بمقابلہ 2 کے یغلبوا 200۔ پچھلی آیت میں ایک بمقابلہ 10 کے تھا تو ایمان والے یعنی ایک بندہ موجود ہے تو اسے مقابلہ کرنا ہوگا، وہاں پہ کوئی عذر نہیں چلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کمزور لوگ بھی ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر کے فرمایا فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 تمہارے اندر 100 بندہ ہے تو 200 پہ غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 1000 اور اگر تمہارے اندر 1000 کا لشکر ہے وَإِن يَكُن مِّنكُم 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پہ غالب آ جائیں گے۔ 1000 بندہ 2000 کے مقابل میں کہ اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے عذر دیا ہے۔ اب ایمان والوں کے لیے، اب مسلمانوں کے لیے یہ عذر نہیں چل سکتا ہے کہ کافر ہم سے زیادہ ہیں، اگر دگنے بھی ہو جائیں تو اس آیت کے مقابل میں اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1 کے مقابلے میں 2 کا اصول رکھا ہے۔ اگر مسلمان 1 لاکھ ہیں اور کافر 2 لاکھ ہیں تو پھر بھی مقابلہ کرنا پڑے گا۔ فرمایا واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرو اور پھر دیکھو کہ نتیجہ کیا ملتا ہے۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس اگلی آیت میں فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرى، جب کبھی کسی نبی کے کچھ قیدی آ جائیں اس کے ہاتھ میں، یہ اس کے لیے لائق نہیں ہے یہاں تک کہ وہ انہیں زمین کے اندر جو ہے ان کے ساتھ خون ریزی کر کے اس دین کو ثابت کر دے کہ یہ دین حق ہے۔ نبی کے لیے یہ چاہیے کہ تاکہ حق کا حق ہونا واضح ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا جو ہے وہ ثابت ہو جائے۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کے کچھ ساز و سامان کو جو ہے وہ چاہتے ہیں، اور واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار آخرت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبقا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک لکھت تقدیر میں یہ اللہ تعالیٰ نے حکم تمہیں بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم پہلے جو ہے وہ آ چکا ہوا ہے۔
اگر وہ پہلے نہ آ چکا ہوتا لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تمہیں چھو لیتا اس چیز کے بدلے جو تم نے لیا ہے، جو تم لوگوں نے حاصل کیا ہے، تو اس کے بدلے بھی تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچاتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پس تم کھاؤ اس میں سے جو تمہیں مال غنیمت ملا ہے، حلال ہے، پاک ہے، اس سے کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم بھی ہے۔ ان آیات کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے جس کا سمجھنا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جنگ بدر میں 70 قیدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں میں کہا، مشورہ کیا صحابہ سے کیا کرنا چاہیے، ان کو چھوڑ دیں، ان کو قتل کر دیں، ان کو فدیہ دے کے یعنی جرمانہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، جس کو اس وقت فدیہ بولا جاتا ہے، وہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے، کیا کیا جائے۔ بہت سے مشورے آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی، ان کو جو ہے ان کے اوپر احسان کیا جائے، انہیں جو ہے وہ فدیہ لے کے کچھ معاوضہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے، کچھ معاوضہ لے کے کوئی نہ کوئی ان سے کام لیا جائے، اس کے بدلے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے جس میں ثابت ہوا ہے کہ اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے، لہٰذا ان قیدیوں کو ان کے رشتہ داروں کے حوالے کیا جائے، چونکہ ان مکہ والوں کے رشتہ دار مدینہ میں مسلمان ہوئے تھے، ان کے حوالے کیا جائے، اور وہ خود ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، تاکہ یہ ایک ثابت ہو جائے کہ دین اسلام میں جو اخوت اور بھائی چارہ ہے وہ صرف اللہ کی خاطر ہے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، اور پیچھے والے لوگوں کے لیے اور اہل عرب کے لیے عبرت ہو جائے کہ مسلمانوں کے سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور اللہ کو بھی یہی چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند تھا۔ اب پہلے سے حکم آ چکا ہوا تھا کہ اگر آپ کے پاس جنگی قیدی آ جاتے ہیں تو آپ ان کو کسی بھی طرح احسان کر کے چھوڑ سکتے ہو۔ یہ اللہ نے پہلے جو ہے وہ اس میں قانون دیا ہوا تھا، فَإِمَّا مَنًّا وَإِمَّا فِدَاءً، کہ چاہے تم انہیں جو ہے وہ احسان کر دو یا انہیں فدیہ لے کے انہیں جو ہے چھوڑ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے اجازت موجود تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے حضرت ابوبکر والی آئی اور فیصلہ ہوا کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا گیا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، جس طرح کے یعنی زیادہ پسند نہ آئی، تو اللہ نے ان آیات میں وہ تبصرہ فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو لڑائی میں غلبہ دے تو اسے چاہیے کہ ان قیدیوں پہ پوری طرح خون ریزی کر کے ثابت کیا جائے کہ دین حق یہ ہے۔ تم دنیا کے اس تھوڑے سے فائدے کو دیکھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اس دین کو پختہ کرنا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب، ایک لکھت، اور وہ کیا ہے، جیسے سورۃ محمد میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا مَنًّا وَإِمَّا فِدَاءً، کہ قیدی پکڑنے کے بعد تمہیں مرضی ہے اس کو احسان کر کے چھوڑ دو، یا اسے جو ہے وہ تم فدیہ لے لو، یہ اجازت ہوتی ہے۔ یہ پہلے سے آ چکا ہے قانون۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ جو مشورہ تھا اس کے بدلے بہت بڑا عذاب یا بہت بڑی مصیبت آ سکتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہاں پہ ایک مسئلہ قابل غور ہے، اور وہ مسئلہ ہے عصمت انبیاء۔ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا کیا معنی ہے، کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس کا کیا معنی ہے؟ یاد رکھ لیں کہ سارے دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، غلطی سے پاک ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے ہیں،
اللہ کے حکم سے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، غلطی ان سے نہیں ہوتی ہے، اور اس معصومیت سے مراد ہے کہ وہ کبیرہ گناہ، وہ گناہ کبیرہ جسے کہا جاتا ہے، اس سے انبیاء کی عصمت کے دلائل موجود ہیں۔ قرآن مجید کی چند ایک آیات اگر آپ ان آیات پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات پہ فرمایا ہے سورۃ الحاقہ میں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اگر یہ نبی ہمارے بارے میں کچھ بھی باتیں اپنے پاس سے بنا لیتے تو ہم اس کو اس طرح کر کے دائیں سائڈ سے پکڑتے کہ شاہ رگ بھی کاٹ کے جو ہے وہ رکھ دیتے، فما منکم من احد عنہ حاجزین، تو کوئی اس میں جو ہے روک نہ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حاقہ کی آیت نمبر 44 سے لے کے 47 تک فرمایا ہے۔ سورۃ تکویر کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 میں فرمایا ہے وما هو علی الغیب بضنین، کہ نبی اس غیب کی باتیں پہنچانے پہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان پہ کوئی بخیل نہیں ہے۔ سورۃ اعلیٰ کی آیت نمبر 6-7 میں فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری میں لیا، ہم آپ کو جو ہے آپ سے پڑھائیں گے اور آپ کو کچھ نہیں بھولنے دیں گے مگر جو اللہ نے چاہا، آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 17 اور 18 میں إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، ہماری ذمہ داری ہے کرانا، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جمع کرا کے آپ کے سینے میں اس قرآن مجید کو جمع کیا جائے اور اس سے آپ کو جو ہے وہ پڑھایا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا ہے، گویا کہ اور اسی طرح وہ آیت بھی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں۔ ان آیات سے یا إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اور فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یہ ساری اس بات کی دلیلیں ہیں کہ جو میجر مسائل ہیں اور جو دین کے بنانے کے اصول اور ضابطے ہیں ان کا پورا کنٹرول پیچھے اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انبیاء اس میں غلطی نہیں کر سکتے ہیں، کوئی نبی بھی۔ یہ مطلب ہے عصمت انبیاء کا کہ کسی نبی سے دین میں غلطی نہیں ہو سکتی، دین کے پہنچانے میں غلطی نہیں ہو سکتی، کسی نبی سے کبیرہ گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ کبیرہ گناہ میں شرک کرنا، اور وہ جو کبیرہ گناہ کی لسٹ بنائی ہے، والدین کی نافرمانی کرنا، جادو کرنا، زنا کرنا، قتل کرنا، یہ جو کبیرہ گناہوں کی لسٹ ہے، یہ کبیرہ گناہ کسی نبی سے سرزد نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے عصمت انبیاء کا معنی۔ اس کے مقابل میں جو چھوٹے گناہ ہیں وہ سرزد ہو سکتے ہیں، اور ہونے کے فوراً بعد اللہ کی طرف سے اس پہ تنبیہ ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے اے نبی یہ جو کام ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ جو کام ہوا ہے آپ سے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور تیسری بات ہوتی ہے اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ تین باتیں، نبی سے وہ چھوٹا گناہ سرزد ہو سکتا ہے، فوری اللہ کی طرف سے تنبیہ آتی ہے، فوری اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ یہ نبیوں کی عصمت کا معنی ہے۔ چند ایک آیت پہ غور کریں، جیسے یہ آیت حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ طٰہٰ میں کہا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، وَعَصَىٰ آدَمُ، اب لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اور نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی، اور فغوا، یعنی اب یہ الفاظ، یہ اس سے مراد وہ چھوٹا گناہ ہے جو نبی سے ہو سکتے ہیں، لیکن فوری اللہ کی طرف سے تنبیہ آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ فوری اس گناہ کو اپنے نبی کو معاف کر دیتا ہے، اور اسی پہ ہے ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدیٰ۔ اور اسی طرح
موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کو قتل کر دیا تھا اور پھر فرمایا قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم۔ سورۃ قصص۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فغفر له، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، اعترف بذنبہ وطلب المغفرہ، رب سے فوری کرتا قال رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، فوری اللہ نے کہا فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 24 اور 23 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب یہاں پہ فاستغفر ربہ، ان سے خطا ہو گئی تھی کہ ان کے پاس فیصلہ آیا اور انہوں نے سیکنڈ پارٹی کا، دوسرے گروپ کا بات سنے، پہلے جو ہے وہ جلد بازی میں فیصلہ کر دیا، فوراً سمجھ گئے کہ یہ بھی میں غلطی کر بیٹھا ہوں اور فوری اس بات سے رجوع کر لیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ عبسہ کی آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ یہ آیات اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل کی جب ان کے پاس عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نبینا صحابی آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کرتے رہے اور دل میں تھا کہ یہ کافر جو سردار ہیں کسی طرح سے یہ مسلمان ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس کے لیے جو ہے وہ نازل کر دیا فعبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری واما من استغنی فانت له تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ۔ یہ آیات اگر غور کیا جائے تو ان آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے پہ تنبیہ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ صحیح نہیں ہوا۔ اسی طرح ان آیات کے اندر جو ابھی ہم آیات پڑھ رہے ہیں، ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ جب اس کے پاس قیدی آ جائیں یہاں تک کہ وہ زمین میں ان کو اس طرح کر کے خون ریزی کرے کہ حق کا حق ثابت ہو جائے۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کے اس فائدے تھوڑے کو دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا حال بہتر ہو جائے، مسلمانوں کو ان کافروں کی طرف سے کچھ فدیہ مل جائے گا تو مسلمانوں کی کچھ حالت بہتر ہو جائے گی۔ فرمایا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ پھر فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا۔ جو اب یہ مال غنیمت لیا ہے اس سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اور یاد رکھ لو ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کہ اللہ نے تمہارے اس گناہ کو معاف فرما دیا۔ اور سورۃ توبہ کے اندر جا کے اللہ نے فرمایا اپنے نبی کے بارے میں عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے، ان منافقوں کو آپ نے کیوں اجازت دے دی، کیوں اجازت دے دی جنگ سے پیچھے رہنے کی؟ تو بات سمجھیے گا کہ عصمت انبیاء کا معنی ہے وہ گناہ جو کبائر گناہ ہیں وہ ان سے سرزد نہیں ہوتے، وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہیں۔ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ نمبر 1 3 باتیں، نمبر 1 سرزد ہو سکتا ہے، نمبر 2 فوری اس پر اللہ کی طرف سے تنبیہ آئے گی یہ صحیح نہیں ہے تاکہ وہ عمل آگے قانون نہ بن سکے، نمبر 3 اللہ کی طرف سے معاف کر دیا۔
سورۃ فتح میں جب ہم پڑھتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے نبی اللہ نے آپ کو بڑی فتح دے دی ہے تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو نبی کے اگلے پچھلے کون سے گناہ ہیں جو اللہ معاف کر دے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہستی ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن ہمیں قرآنی آیات کو سمجھنا ہے، قرآن کی آیاتوں کو اگنور نہیں کرنا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم پہلے تمہیں اجازت نہ دی ہوتی کہ تم قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ سکتے ہو، اگر یہ پہلے سبقت نہ لیا ہوتا نا یہ حکم، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، ہم سے کیا یہ فیصلہ ہو گیا؟ تو ان چیزوں کے بارے میں نوٹ کر لیں، ان کو گناہ صغیرہ کہتے ہیں، جن کو ایمان والوں کے لیے، یہ تو نبی کا درجہ ہے نا، جو نبی کے علاوہ ہیں ان کے لیے بھی آیت گزری ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو تو چھوٹے گناہ اللہ تمہارا ویسے ہی معاف کر دے گا۔ جب دوسرے لوگوں کو کبیرہ گناہ کے چھوڑنے پہ چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے تو وہ نبی جس کو اللہ نے عصمت دی ہے ان کے ذمے کوئی چھوٹے گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس عصمت کا معنی کیا ہے کہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا؟ کیا وہ اللہ کے اس ریموٹ کنٹرول میں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے باقی انسانیت کے لیے رہبر بنا کے، ان سے بڑے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے، لیکن وہ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، دنیا میں کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے عصمت انبیاء کا۔ لیکن اس کے علاوہ کبیرہ گناہ نہیں، صغیرہ گناہ معافی کے ساتھ فوری ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو امور دنیا ہیں، جو دنیا کے معاملات ہیں، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ایک حدیث سے اپنی بات کو واضح کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے کہ وہ کھجور کو پیوند کاری کرتے تھے۔ کھجور کو پیوند کاری کیا ہوتی ہے؟ ہوتا ہے ایسا ہے کہ جیسے شاید جو لوگ زراعت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کھجور کی ایک نسل ہوتی ہے نا پھل کی، اور ایک دوسری نسل ہوتی ہے۔ جیسے کوئی کنو ہوتا ہے تو ایک کنو ایک جو ہے وہ اور طرح کا ہے مالٹا، اور ایک کنو اور طرح کا ہے۔ ایسے کھجور ایک قسم کی اور ہے، ایک قسم کی اور ہے۔ تو ایک قسم میں سے ٹہنی نکال کے اس کو دوسری قسم میں ڈال دی جاتی ہے، یا اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسری قسم والی کھجور سے بھی اسی طرح کی عمدہ کھجوریں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں جوڑا پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ کھجوروں کے درختوں میں بھی ہے کہ یہ مذکر درخت ہے، یہ جو ہے مؤنث درخت ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، قرآن مجید میں اللہ نے ہر چیز ہم نے جوڑا پیدا کیا ہے۔ جو لوگ اس کا کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ والا درخت مذکر ہے اور یہ والا درخت مؤنث ہے، وہ جانتے ہیں، وہ پتے کی شیپ سے بھی جان لیتے ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو مذکر درخت ہوتا ہے اس کی ٹہنی کاٹ دیتے ہیں، اور جو مؤنث درخت ہوتا ہے اس میں چیرا دے کے اس کے اندر وہ لگا کے اوپر سے ٹیپ لگا دیتے ہیں یا رسی سے باندھ دیتے ہیں۔ کچھ ٹائم کے بعد یہ ٹہنی جو ہے وہ اس کا حصہ بن جاتی ہے، اس دوسرے مؤنث درخت کا۔ اس کو عربی میں تعبیر کہتے ہیں، اور اس سے پھل کی کوانٹٹی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ معاملہ کوئی مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو فرمایا وَهُمْ يَعْبِرُونَ النَّخْلَ، وہ کھجوروں میں پیوند کاری کرتے تھے۔ يَقُولُونَ يُلْحِقُونَ النَّخْلَ، کہ وہ جو ہے کھجوروں کو اس طرح کر کے آپس میں ملاتے تھے۔ فَقَالَ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں کرتے ہو یہ والا کام؟ قَالُوا كُنَّا نَصْنَعُهُ، کہا کہ ہم پہلے ایسا کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا،
اگر اس کو چھوڑ دو، نہ کرو، تو ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر ہو جائے۔ فَتَرَكُوهُ، لوگوں نے اس کام کو چھوڑ دیا، فَنَقَصَتْ، تو پھل جو ہے وہ کم ہو گیا۔ لوگوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ پھل تو اس سال میں کم ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوہ، میں بے شک بشر ہوں، اذا امرتکم، جب میں تمہیں آرڈر دوں، بشیء، کسی ایسی چیز کا جو تمہارے دین میں سے ہے، فخذوہ، اسے لے لو، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيِي، اور اگر میں کسی ایسی چیز کا حکم دوں جو میری رائے سے ہو، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، تو میں بشر ہوں، یعنی مجھ سے خطا ہو سکتی ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا معنی نکلا کہ جو معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی معاملات ہیں، جیسے یہ کام کھجوروں کے اندر پیوند کاری نہ کرو تو کوئی حرج نہیں، اگلے سال پھل کم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اور میں بشر ہوں، اگر تمہیں دین کے معاملے میں کوئی بات بتا دوں تو اسے لازمی لے لو، اگر دنیا داری کے معاملے میں تمہیں بات بتا دوں تو میں بشر ہوں، وہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات ہم نے سنے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جب حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ سینہ چاک کیا تھا اور آپ کے دل کو نکال کے زمزم کے پانی سے دھو کے دوبارہ سیا گیا تھا۔ یہ واقعہ سیرت کی کتاب میں موجود ہے۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جایا گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت بھی سینہ چاک کر کے آپ کے دل کو صاف کیا گیا تھا۔ تو جو اندر سے گناہ کی چاہت کی وہ چیز ہوتی ہے وہ اللہ نے اپنے نبی کے دل سے نکال دی تھی۔ تو کبیرہ گناہ کسی نبی سے سرزد نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ جب اپنے نبی کے لیے کہتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، تو معافی مل گئی۔ جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو دوسرا کوئی انسان انگلی نہیں اٹھا سکتا ہوتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری تنبیہ آ جاتی ہے۔ یہ صغیرہ گناہ ہے۔ اس کے مقابل میں جو دنیا کے معاملات ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے صحیح بھی ہو سکتی، کسی بھی نبی کی رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے اور صحیح نہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ دنیاوی معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ مطلب ہے عصمت انبیاء کا، اور وہ تمام آیات ہیں جن میں بار بار آتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اللہ نے اب وہاں گناہ تو ہے ہی نہیں، کون سی چیز معاف کی ہے؟ تو وہاں یہ والے صغیرہ، یہ والی لغزش، یہ والے کوتاہی اللہ نے تنبیہ کی اور فوری اس کو معاف کر دیا۔ یہ عصمت انبیاء کا معنی اور مفہوم ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے، اور وہ بات یہ ہے اس کام کو لوگ بہت غلط یوز کرتے ہیں، اور اس بات سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی کے ہیں، بطور رسول کے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام بطور دین اسلام کے ہیں، الا یہ کہ ہمارے پاس دلیل آ جائے کہ یہ کام آپ کا دنیاوی طور پہ تھا۔ ہم اپنی طرف سے کسی کام میں دلیل کے بغیر نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام، یہ والا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیاوی طور پہ تھا، مذہب کے طور پہ نہیں تھا۔ مثال دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھتے تھے۔ آج کے کچھ جدت پسند لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا اصل میں عرب کا رواج تھا، یہ داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مذہب کے نہیں رکھی تھی بلکہ عرب قوم کے بطور رواج کے رکھی تھی، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اور وہ تمام احادیث جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی کو چھوڑ دو، اس کو کچھ نہ کرو، وفر اللحا، کچھ نہ کرو، ان تمام احادیث کو کوئی نہ کوئی ایسا معنی دیتے ہیں کہ یہ تو بس ویسے تھا، ٹھیک ہے، ایک یعنی جیسے عربیوں کے طور پہ رکھا جاتا ہے ویسے پورا کر لو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مذہب تو تھا ہی نہیں۔ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ لوگ بتاتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی باتوں کو ادھر لے کے جانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بات ہے۔ ایک دوسری مثال دیتا ہوں، نماز کے اندر پہلی رکعت پوری کرنے کے بعد 2 سجدے کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہوتا ہے تو اس اٹھنے کے 2 سٹائل ہیں۔
ایک سٹائل یہ ہے کہ آپ 2 سجدے کرنے کے بعد پہلے سیدھے بیٹھ جائیں سیدھا اور پھر کھڑے ہو جائیں، اور ایک یہ کہ دوسرا سجدہ کر کے بیٹھے بغیر ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں۔ اب یہ جو دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جلسہ استراحت۔ اس کو جیسے رکوع بولا جاتا ہے، جیسے سجدہ بولا جاتا ہے، جیسے قومہ، جیسے قیام، جیسے تشہد، تو یہ جو 2 سجدوں کے بعد بیٹھنا ہے اس کو جلسہ استراحت بولا جاتا ہے، کہ اٹھ کر سیدھے ہو کے بیٹھے اور پھر کھڑے ہو کے۔ اب یہ روایت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب یہ مالک ابن حویرث نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور مالک ابن حویرث سن 9 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اب جو لوگ اس بات کو نماز میں نہیں کرتے ہیں، نماز میں دوسرا سجدے کے بعد ڈائریکٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو بھائی حدیث موجود ہے، کیوں نہیں آپ کرتے ہیں؟ تو جواب فقہ میں یہ موجود ہے کہ اس حدیث کے راوی چونکہ مالک ابن حویرث ہیں اور وہ سن 9 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، تو یہ حدیث آخری صحابی سے بیان ہوئی ہے، اس لیے یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور دین کے، بطور نماز کے، بطور عبادت کے نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور بڑھاپے کے کرتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 9 ہجری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال سے اوپر ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑھاپے کے آثار تھے۔ تو جو بوڑھا آدمی ہوتا ہے وہ دوسرے سجدے کے بعد سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ پہلے بیٹھتا ہے اور پھر کھڑا ہوتا ہے۔ تو نبی کا یہ فعل بطور بڑھاپے کے تھا، بطور کمزوری کے تھا، نہ یہ ہے کہ بطور دین یا بطور مذہب کے تھا، اس لیے اس پہ اپنانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ جواب دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ قانون بنا لیں، اگر یہ چیز بنا لیں، تو بہت ساری چیزیں ہوں گی جن کو ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیں گے۔ داڑھی بھی تھی، یہ ٹخنوں سے اوپر کپڑا کرنا یہ بھی رواج میں تھا، وہ بھی رواج میں تھا، دائیں ہاتھ سے پینا یہ بھی رواج میں تھا، وہ جو ہے یہ اس طرح کر کے کون سی چیزیں آپ روک سکیں گے؟ اس لیے قانون یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل، خواہ وہ دنیا کا والا فعل ہے، چاہے وہ نماز یا دین کا فعل ہے، وہ سارا ہی دین ہے، الا یہ ہے کہ دلیل آ جائے، الا یہ ہے کہ جیسے یہاں کھجوروں کی تعبیر کرنے میں دلیل آ گئی کہ یہ معاملہ اللہ کے نبی کا بطور دنیاوی تھا۔ ہم اپنی طرف سے یہ فیصلہ کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پگڑی باندھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داڑھی رکھنا، دوسرے 2 سجدوں کے بعد بیٹھ کے پھر کھڑے ہونا، یہ سارے معاملات دین کی وجہ سے نہیں تھے بلکہ دنیا کی وجہ تھے۔ تو ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، صرف سوچوں کی بنیاد پہ ہم خود فرق نہیں کر سکتے، دلیل چاہیے۔ جب دلیل مل جائے تو پھر ہم نبی کے کسی بھی عمل کو دنیا کی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں، ورنہ خود نہیں کر سکتے۔ تو میری ساری پچھلی بات کا خلاصہ یہ ہے، نمبر 1، عصمت انبیاء کا معنی ہے اللہ ان کو کبیرہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ چھوٹی موٹی کوئی لغزش ہو سکتی ہے لیکن وہ اللہ فوری تنبیہ کر دے گا اور اللہ تعالیٰ فوری معافی کر دے گا، اور اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ عصمت ہے۔ دنیا کے معاملات میں، یہ دین کا معاملہ، دنیا کے معاملات میں خطا ہو سکتی ہے کیونکہ وہ دین اور مذہب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں ہیں، نوٹ کیجئے گا۔ ایک حیثیت آپ محمد الرسول اللہ ہیں، اور ایک حیثیت آپ محمد ابن عبداللہ ہیں۔ اگر آپ کو کسی نے محمد ابن عبداللہ ہونے کے ناطے سے، ایک انسان ہونے کے ناطے سے آپ کو تکلیف دی ہے تو آپ نے کبھی اس سے بدلہ نہیں لیا ہے۔ لبید ابن عاصم یہودی نے جادو کیے تھے، جس کے آخری صورت نازل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اثر آپ کی ذات پہ تھا، دین کی کسی چیز پہ اثر نہیں آیا تھا۔
لیکن اگر کسی نے آپ کو محمد الرسول اللہ ہونے کے ناطے سے آپ پہ انگلی اٹھائی ہے تو آپ نے کعب ابن اشرف یہودی کو خفیہ طور پہ دھوکے سے بھی بھیج کے قتل کروا دیا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کرتا تھا اور ایسے اشعار کہتا تھا کہ جس میں آپ کی رسالت پہ حرف اٹھاتا تھا۔ جب مکہ مکرمہ میں مکہ فتح کیا گیا تھا تو سب لوگوں کو معافی تھی، لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں یہ آرڈر تھا کہ یہ اگر کعبے کے غلاف سے بھی لٹکے ہوئے تو ان کو وہاں سے بھی مار دیا جائے، جن میں ایک ابن قتل تھا جس کا جرم یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برے الفاظ بولتا ہوتا تھا۔ تو جہاں نبی کی رسالت پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے وہاں کسی کو معافی نہیں دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے معاف کیا ہے، لیکن جہاں دین کی بات آتی وہاں معافی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا لیٹنا، آپ کا چلنا، آپ کا کھانا کھانا، آپ کا حتیٰ کہ آپ کا بیوی کے پاس جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قضاء حاجت کے لیے جانا، سب کا سب دین ہے، الا یہ ہے کہ کوئی دلیل آ جائے اور بتا دے کہ یہ والا کام بطور دین کے نہیں تھا، یہ والا کام آپ کا بطور مشورہ اور دنیاوی کام میں تھا، اس لیے وہ چیز دین نہیں بنے گی۔ جیسے کہ یہ کھجوروں کی تعبیر کی ایک حدیث بتائی گئی ہے، اور بھی اس طرح کے کچھ واقعات ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں جو میں نے سمجھانے کے لیے کی ہیں تاکہ ہم اپنے عقیدے کو درست کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہمیں نظریہ کیا رکھنا چاہیے، نبیوں کی عصمت کا معنی کیا ہے، اور جہاں کہیں یہ آیات آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اگلے پچھلے آپ کے گناہ معاف کر دے، وہاں سے معنی اور مطلب کیا نکلتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ قربان جائیں، یعنی دین کا ایک انداز یہ ہے کہ بجائے کہا جائے نا تم نے یہ کام کیا، تھوڑا سا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ دین اسلام نے ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے نا، کسی کی غلطی پہ تنبیہ کرنی ہے نا، تو وہ جیسے اردو میں مثال ہے نا کہ بہو کو ڈانٹنے کے لیے بیٹی کو ڈانٹا جاتا ہے، ڈانٹتے بیٹی کو ہے اور سمجھانا بہو کو ہوتا ہے۔ ایسے مثالیں ہوتی ہیں نا معاشرے میں، کیوں کہ وہ سمجھ وہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی تجھے یہ کام کرنا درست نہیں تھا، ایک جرنل بات کی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض۔ اللہ اپنے نبی کا احترام کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دنیاوی حیثیت محمد ابن عبداللہ ہیں جو میں نے پہلے بتائی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یعنی یک دم ڈائریکٹ وہ نہیں بولا نبی تجھے یہ کرنا ہے، تو نے یہ غلط کیا، نہیں، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض۔ اللہ تعالیٰ کی اس تنبیہ میں بھی ایک محبت اور پیار کا پہلو جھلکتا ہے، یہ نہیں ڈائریکٹ مخاطب کر کے نہیں، جیسے قل یا ایھا النبی، قل یا ایھا الکافرون، قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، آرڈر دے دیجئے، یہاں پہ فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا۔ تم دنیا کا وہ فائدہ دیکھ رہے تھے۔ دنیا کا فائدہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ ان سے فدیہ لیا جائے گا، جو مدینہ کے مسلمان ہیں ان کا مال و اسباب سارا تو مکہ میں رہ گیا ہوا ہے، ان سے وہ مکہ کا مال منگوایا جائے گا، جو مکہ میں تم نے اپنا مال چھوڑا ہوا ہے وہ منگوا کے یہاں لا کے دو، وہاں پہ ایلچی بھیجے جائیں گے، اپنے قیدیوں کو آ کے چھڑا کے لے کے جاؤ اور وہ مال دو ساتھ۔ تو تریدون عرض دنیا، حالانکہ اس میں دنیاوی فائدے کے ساتھ ان کی حالت بہتر کرنا تھا۔ اسی طرح ان میں کچھ قیدیوں کی ذمہ داری یہ بھی لگی کہ مسلمانوں کو 2-3 کو تم پڑھا دو، لکھنا پڑھنا سکھا دو، کیونکہ اس دور میں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اور جو قیدی مکے کے بنے تھے ان میں سے کچھ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ کہا مدینہ والوں کو اتنے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، تمہاری طرف سے فدیہ ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا تھا، واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پہلے اجازت نامہ آیا ہوا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو تمہیں لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اللہ کی طرف سے اس پہ بہت بڑی پکڑ آ جاتی۔ فکلوا، اب اجازت آ گئی ہے آپ کو،
فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، آپ کھاؤ مما غنیمتم حلالا طیبا، پاکی اس حلال اور پاکیزہ سے جو تمہیں غنیمت میں ملا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اب آگے اللہ نے ان قیدیوں کو سمجھایا، یا ایھا النبی، اب یہاں پہ ڈائریکٹ نبی کو مخاطب، پیچھے اللہ کی ذات پہ قربان جائیں، پیچھے ما کان لنبی، اور یہاں پہ نصیحت کرنی ہے ڈائریکٹ نبی، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے نبی یہ جو تمہارے ہاتھ میں قیدی ہیں نا ان کو بتا دو، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اگر تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی ہوئی نا تو جو تم سے لیا جا رہا ہے اللہ اس سے کہیں بہتر تمہیں واپس دے گا، یہ جو تم سے فدیہ لیا جا رہا ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تمہیں دے گا واپس، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اگر یہ فدیہ دے کر پھر بھی خیانت کرنا چاہیں، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو یہ تو پہلے بھی خیانت کر چکے ہیں، پہلے بھی پکڑے جا چکے ہیں، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ نے آپ کو ان پہ قدرت دے دی ہے، پہلے بھی کر چکے ہیں تو اب پھر ان کو قدرت دے دی ہے تو کیا دوبارہ کیا کر سکیں گے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ کے جتنے فیصلے ہیں یہ حکمت پر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تم سے مال لے کے تم سے فدیہ لے کے کچھ کرنا چاہتا ہے، تمہیں اللہ اگر تمہارے سینے کھل گئے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تمہیں دے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اب ایمان والوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں اس قتال میں، اس جہاد میں، اس ہجرت میں ایمان والوں کے ساتھ آئے تھے، اللہ تعالیٰ سورت کے آخر میں اب ان کی تعریف کر رہا ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لے آئے، ہجرت کی، جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جان سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی، مہاجرین آنے والوں کو جگہ دی، وَنَصْرُ، اور مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ہیں ایک دوسرے کے حمایتی، ایک دوسرے کے اولیاء، ایک دوسرے کے قریبی، اور دوسرے وہ لوگ والذین آمنوا ولم یہاجروا، جو ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس نہیں آئے، ما لکم من ولایتہم من شیء، وہ تمہارے ولی نہیں ہیں، تمہاری حمایتی نہیں ہیں، ہاں کچھ لوگ معذور تھے، ان کا ایک الگ حکم الگ سے بتا دیا گیا ہے، لیکن ایمان لا کے پھر اللہ کے حکم کو اس وقت لازم تھا ہجرت کر کے آنا، مکہ کو چھوڑ کے مدینہ میں آنا لازم تھا، نئے ہجرت کر کے آئے ہیں، ما لکم من ولایت من شیء حتی یہاجروا، یہاں تک کہ ہجرت کریں۔ اب یہاں پہ تھے نا مکہ سے جو پکڑے گئے تھے وہ قریبی لوگ تھے، رشتہ دار تھے، اللہ نے فرمایا جو ایمان لے کے آئے اور ہجرت نہیں کی ہے تو وہ بھی تمہارے قریبی نہیں ہیں، حتی یہاجروا، یہاں تک ہجرت کریں، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، ہاں اگر وہ ایمان والے جو مکہ میں رہ گئے ہیں دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگ لیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے ان کی مدد کرنا، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں اگر کوئی دوسری ایسی قوم ہے کہ جس کے تمہارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ امن ہے، ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، ایک پیس ایگریمنٹ ہوا ہے، تو پھر جو ایمان والے ہیں تمہیں اپنی مدد کے لیے تو بلا رہے ہیں، لیکن کافروں کے ساتھ تمہارا امن کا معاہدہ ہے، اس معاہدے کو نہیں توڑنا چاہیے، معاہدے کو توڑنا جائز نہیں ہے، جب انسان عہد کیا ہوتا ہے اسے پورا کرنا ہوتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جنہوں نے کفر کیا وہ جو کافر ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے جو ہے وہ دوست ہیں، الا تفعلوہ، اگر تم اس حکم کو پورا نہیں کرو گے، اگر تم ان باتوں پہ جو ہے وہ نہیں چلو گے، تو فرمایا الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم نے ایسا نہ کیا جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تو زمین پہ بہت بڑا فتنہ اور فساد ہوگا، مومن ہوتے ہوئے کافروں کے ساتھ دوستیاں رکھو اور کافروں کو حمایتی سمجھ لینا تو زمین میں بہت بڑا فساد ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا
اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا جو لوگ ایمان لے کے آئے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جو مدینہ میں آ کے انہوں نے جگہ دی، مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقت میں مومن، اصل مومن یہ ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے رب کی طرف سے بہت بڑی مغفرت ہے اور بہت بڑا عزت والا رزق ہے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، جو لوگ بعد میں جو ایمان لے آئے، اس کے بعد یعنی پہلے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے اور ان کے بعد جو لوگ بعد میں وہ ہجرت کی، ایمان بعد میں لائے اور پھر ہجرت کر لی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ، فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ، تو وہ بھی تم سے ہیں، یعنی جو اولین میں نہ ہوں، جو بعد میں آنے والے ہوں، جنہوں نے ایمان وہ پہلی ہجرت پہلے شروع میں نہیں لے آئے، بعد میں ایمان لے کے آئے لیکن ہجرت کر دی ہے، تو فرمایا وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں، وَجَاهَدُوا، اور جنہوں نے جہاد کیا تمہارے ساتھ، فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ، وہ بھی تم سے ہیں۔ اور پھر ایک اور حکم دیا، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور پھر فرمایا کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، جو رشتہ دار ہیں نا، یہ ایک دوسرے کے وہ اولیاء بنتے ہیں، یہاں سے وارث مراد ہیں، اور وارث جو ہیں وہ ایک دوسرے کے وہ رشتہ دار ہی بنتے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اللہ تعالیٰ کے قانون میں، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت میں دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اس آیت کا مفہوم جب شروع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور ساتھ مہاجرین بھی مکہ سے مدینہ میں آئے، تو مدینہ میں ان کا بھائی چارہ کروایا گیا، اور یہ بھائی چارہ ایسا بھائی چارہ ہے کہ تاریخ عالم اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی ہے۔ ایک مہاجر ایک انصاری کا بھائی بنایا جاتا ہے، اور انصاری کہتا ہے میرا باغ ہے، آدھا میں تجھے دیتا ہوں، تو لے لے، میری دو بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اس وقت ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، میری دونوں بیویوں کو دیکھ لے، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں جو تجھے پسند ہے، اور تم عدت کے بعد اس سے شادی کر لینا، اور میری جائیداد میرا باغ ہے، آدھا تجھے دیتا ہوں۔ اتنا بڑا بھائی چارہ تاریخ عالم میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے، دنیا کی تاریخ میں ایسا بھائی چارہ نہیں ملے گا کہ باہر سے آنے والے مہاجرین کو اپنی طرح سب کچھ دیا گیا ہو۔ یہ تھی ریاست مدینہ، جس ریاست مدینہ کے دعوے کیے جاتے ہیں اس میں یہ تھا کہ ان بھائیوں کو جو باہر سے آئے تھے وارث بنایا گیا۔ یہ شروع میں ایسا ہوا۔ اس کے بعد جب اسلام کچھ پاور میں آ گیا، آنے والے مہاجرین بھی کچھ پاور میں آ گئے، تو اب یہ آ گیا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اب کہا کہ جو وارث بنتے ہیں وہ رشتہ دار ہی بنتے ہیں، وہ اصلی رشتہ دار ہیں۔ اگر آج نے کسی نے اپنے منہ بولا بیٹا بنا دیا ہے، اڈاپٹ کر دیا ہے، فلاں کیا ہوا ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے، وراثت جو ہے وہ صرف اور صرف ارحام ان رشتہ داروں میں جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ سورت اسی ابتدائی دور جنگ بدر کے واقعات پہ ہے، اسی پہ تبصرہ کر رہی ہے، اور اسی تبصرے میں اس وقت وہ مہاجرین آ رہے تھے اور اس کے انصار کے ساتھ ان کا بھائی چارہ کرایا جا رہا تھا۔ شروع میں کہا یہ تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے بھائی ہیں، فلاں ہیں۔ دوسری بات سمجھ لیں اس آیت کے ضمن میں، والذین آمنوا من بعد وہاجروا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کچھ مقام اور مرتبے ہیں۔ جو سابقین اولین ہیں یہ سب سے پہلے نمبر پہ ہیں، جو وہ لوگ جو پہلے مسلمان ہونے والے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں ہیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی ان میں ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ، ان کا سب سے پہلا مرتبہ ان کا ہے، اس بات کو نوٹ کیجئے گا۔
دوسرے نمبر پہ امتیازی مقام ان لوگوں کو حاصل ہے جو بدر میں شریک ہوئے صحابہ کے اندر عظمت اور مقام اور مرتبے میں. اس عظمت اور مقام اور مرتبے میں جیسے پہلے لوگوں کا مقام اور مرتبہ سابقین اولین کا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں نا، جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے، جن کو الگ سے کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ سارے کے سارے سابقین میں، یہ سارے کے سارے اہل بیت سابقین میں آ جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو بدر کے جو ہے شرکا ہیں، جو مرتبے میں ہیں. تیسرے نمبر پہ ان لوگوں کا مرتبہ ہے جو بیت رضوان میں لوگ شامل تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا، جس میں اللہ نے کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ نے ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو آپ کے ساتھ درخت کے نیچے بیٹھ کے معاہدہ کر رہے تھے. یہ لوگ ہیں. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، اور پھر ان میں آخری مرتبہ ان کا ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. کیونکہ جب مکہ فتح ہو گیا تو ایک لحاظ سے دین اسلام غالب ہو گیا. پورا عرب اس چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ مکہ کیونکہ مکہ ایک ایسا شہر ہے اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا. وہ چند سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سان میں پیدا ہوئے واقعہ ہو چکا تھا. باقاعدہ ہاتھیوں کا لشکر جو ابرہہ لے کے آیا تھا، وہ اللہ نے ایک چھوٹے سے پرندے جس کو ہم ابابیل کہتے اس کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا تھا پورے لشکر کو. تو مکے کو ایک تقدس حاصل تھا. پورے عرب کے اندر مکہ ایک مقدس ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہاں پہ حج اور عمرہ چل رہا تھا. یہ انتظار میں تھا پورا عرب. اب اندازہ لگائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں 313 ہیں. جنگ احد میں تو تیاری تھی نا، مدینہ کی طرف سے تیاری تھی نا، تو صحابہ کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعداد تھی وہ 1500 کے قریب تھی. جب اس کے بعد بڑی جنگ ہوتی ہے جس میں مکہ فتح ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر جس میں تھا کہ سب نے جانا ہے، 10,000 کا لشکر مدینہ سے لے کے مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے چلے تھے. 10,000 بندہ تھا. یہ گویا کہ سارے کے سارے ایمان والے آ رہے تھے. یہ تھا سن 8 ہجری میں. سن 8 ہجری میں 10,000 کی تعداد مسلمان. 10,000 کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے. مکہ فتح ہونے کے ایک سال کو چھوڑ کے دوسرے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جاتے ہیں. تو آپ کے صحابہ کی تعداد آپ کے ساتھ کتنی ہے؟ مختلف رائے موجود ہیں، لیکن ایک رائے یہ بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حج میں 1,24,000 کے قریب صحابہ موجود تھے. اب یہ ساری کی ساری تعداد وہ فتح مکہ کے بعد ایڈ ہوئی تھی، جس کو قرآن مجید نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. جب فتح آ گئی تو لوگ قبیلے کے قبیلے، گروہ کے گروہ آ کے اسلام میں داخل ہو رہے تھے. تو مکہ فتح ہو گیا. اب گویا کہ اسلام ظاہر ہو گیا. اب اس کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کا مرتبہ ان پہلوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ ایک بات میں وضاحت کر دوں، کچھ لوگ بعد والے ان صحابہ کی کسی ایک بات پہ کچھ رنجش ہوئی کسی پہلے صحابی کے ساتھ تو اس کو بہت ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. اب ایک موقع پہ حضرت خالد ابن ولید وہ صحابی ہیں جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. اب صلح حدیبیہ میں لوگ شامل ہونے والے مرتبے میں بڑے ہیں، جنگ بدر میں شامل ہونے والے مرتبے میں بڑے ہیں، سابقون اولین پہلے ایمان لانے والے مرتبے میں بڑے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف ان پہلے مرتبے والوں میں سے. کسی موقع پہ عبد الرحمن ابن عوف اور خالد ابن ولید میں تھوڑی سی کوئی اونچ نیچ بات ہو گئی،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے اس صحابی کو گالی نہ دو، اگر یہ احد کے پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے تم اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف کے حق میں بمقابل خالد بن ولید کے بولا تھا۔ اب یہاں پہ کوئی انسان کہہ دے کہ خالد بن ولید کی اتنا بڑا مرتبہ، لیکن ایمان میں کچھ درجے ہیں، لیکن ان تمام کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لفظ برابر ہے۔ اب اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، نوٹ کیجئے گا کہ والذین آمنوا من بعد، جو بعد میں ایمان لے کے آئے، اس واقعے کے بعد، جنگ بدر کے بعد ایمان لے کے آ گئے، وہاجروا اور ہجرت کر لی ہے، وجاہدوا معکم فاولئک من، وہ بھی تم سے ہیں، یہ نہیں کہ اب وہ جو ہے وہ اور کیٹیگری میں ان کو شمار کر لو، وہ بھی تم سے ہیں، وہ بھی رضی اللہ عنہم سے ہے، لیکن اولو الارحام بعضهم اولا ببعض ہیں، وارث جو ہے وہ رشتہ دار ایک دوسرے کے بنیں گے۔ عشرہ مبشرہ کا مرتبہ ہے، سابقون کا مرتبہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت ہونے کا بھی ایک مرتبہ ہے، غزوہ بدر میں شامل ہونے والوں کا بھی ایک مرتبہ ہے، بیت رضوان میں شامل ہونے والوں کا بھی ایک مرتبہ ہے۔ ان سب کے مراتب میں ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس جنگ میں مقابلے میں نہیں تھا؟ جنگ بدر اس کی وجہ سے ہوئی، جنگ احد میں پورا لشکر لے کے آیا، جنگ خندق میں سردار ابو سفیان تھا، لیکن فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا۔ اب ہم اس کے لیے بھی کہیں گے ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو میرے اور آپ جیسے کو کیا جرت حاصل ہے کہ انگلی اٹھائے ابو سفیان ایسا تھا، وہ یہ تھا۔ ہاں توبہ وہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں یہ باتیں پوری طرح جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں آ کے صورت انفال جو ہے وہ پوری ہوتی ہے، اور اس کے بعد صورت توبہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔